خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Last Sunday, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, departed Islamabad in the morning as he began his tour of Germany to attend their Jalsa Salana. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Zindabad, Islamabad Zindabad, Allahu Akbar. As Hazur arrived late evening in Bat Sabu Mosque in Frankfurt, more than 3,800 Ahmadi Muslims were gathered to greet their beloved Imam. After a long-awaited gap of 4 years due to the COVID-19 pandemic, Germany's Ahmadi Muslims were overjoyed to have the blessed opportunity to once again welcome Hazur to their country. Upon arrival, Hazur led the Maghrib and Isha prayers. The following day, on Monday, Hazur travelled to inaugurate the newly built Mubarak Mosque in the town of Florstadt in the northeast of Frankfurt. Upon arrival, Hazur unveiled a commemorative plaque to mark the opening of the mosque and led a silent prayer. Hazur then led the attendees in the Zuhr and Asr prayers, after which some of the local Jamaat members had the opportunity to speak to Hazur. کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 10 منٹ واک پہ 9 فیملیز ہیں جو کہ 10 منٹ پرانے لوگ کتنے نئے کون ہیں یہاں؟ تعداد نہیں ہے۔ کب آئے تھے؟ تھوڑی شکل دکھا دیں مجھے اپنی۔ 2 سال ہو گئے؟ 2016 اور نئے آئے ہو؟ 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے ہیں۔ 7 سال؟ کہاں سے آئے تھے؟ احمد نگر۔ احمد نگر سے؟ جی۔ اچھا، کس کے بیٹے ہیں؟ منیرہ مصطفیٰ والد کے والد ہیں۔ کون ہے مدیر صاحب کے لوگ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ Since long they are living here and others are here for a long time. and they have made good sacrifices for this mosque. یہاں چھوٹے سے گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں جا کے شہر میں؟ ایک صاحب والا سارا فری ہے یا وہاں پہ یا فرینکفرٹ وہاں کام کرتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ Hazrat Khalifatul Masih then inspected the mosque premises and met with the mayor of the town of Florstadt. How are you? Yeah. Hello. Nice to meet you again. Hazur also planted a tree outside the mosque. The local Ahmadi Muslims then had the opportunity to have photos with Hazrat Khalifatul Masih. Hazur then departed the mosque to grace a special reception to commemorate the opening of the Mubarak Mosque, which was attended by over 100 guests, including dignitaries and local neighbors of the mosque. The ceremony began with Tilawat and its German translation. Amir Sahib Jamaat Ahmadiyya Germany gave an introduction to the mosque, after which Mr. Herbert Unger, Mayor of Florstadt, Mr. Michael Hahn, Mayor of the neighboring town of Niedertal, and Tobias Utter, Member of the Hessian State Parliament, spoke about their appreciation of the mosque and the efforts of the Ahmadiyya Muslim community for the local community. Hazur then delivered the keynote address, during which he spoke of how Islam's teaching cultivate a peaceful and harmonious society. مساجد کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جو حقیقی مسلمان ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ مسجد کا حق ادا کرنے والا کبھی کوئی ایسی حرکت کرے جس سے خدا تعالیٰ کی عبادت کا بھی حق نہ ادا ہو رہا ہو اور لوگوں کے بھی حق نہ ادا ہوں۔ قرآن کریم نے
تو جہاں مسلمانوں کو کافروں پر سختی کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جواب دو سخت ذریعے سے، وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کریں، بلکہ کہا یہ لوگ جو مذہب کے خلاف ہیں، جو فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کے مختلف انبیاء کی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر ان لوگوں کا سختی سے جواب نہ دیا کافروں کا جو مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ صرف مسلمان ختم ہوں، بلکہ پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی اور ٹیمپل باقی رہے گا، گویا کہ یہ لوگ مذہب کے خلاف ہیں، ان تمام مذاہب کے خلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور مختلف انبیاء جن کو لے کر آئے۔ بس اسلام کی تو یہ بنیادی تعلیم ہے کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے اور ہر دوسرے مذہب کی عزت کرنی ہے۔ اس لیے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں، ہندوؤں کے انبیاء ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، بدھا کی عزت کرتے ہیں، ہر مذہب جو دنیا میں آیا اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ یہ حکم ہے تم انسانوں کی بھی عزت کرو اور ان کا احترام کرو، بلکہ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کے بتوں کو بھی تم برا نہ کہو کیونکہ وہ پھر تم خدا کو برا کہیں گے، اور پھر جب خدا کو برا کہیں گے تو اس سے پھر دنیا میں بدامنی پیدا ہوگی اور لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہوگی۔ بس یہ تعلیم ہے اسلام کی، جس کی بنا پر ہماری مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ میئر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی دوستی کا حق ادا کیا۔ ابھی مسجد میں بھی جب میں گیا ہوں افتتاح کرنے، وہاں بھی تشریف لائے ہوئے تھے، یہ ملے، اور پچھلی دفعہ جب میں آیا ہوں اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی، سب باتیں بھی ان کو یاد تھیں، اور انہوں نے بڑی محبت اور پیار کا بھی اظہار کیا۔ اس لحاظ سے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جماعت احمدیہ کو بڑے عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں اور ہمارے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ مسجد گو ایک ایسی جگہ بنی ہے جو ایک ٹاؤن سینٹر ہے، تجارتی جگہیں یہاں زیادہ ہیں، بازار ہیں، دنیا کی مادی خرید و فروخت کے سامان یہاں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر مذہب کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ حقیقی روحانی تعلیم کا بھی دنیا کو پتہ لگے، اس چیز کا بھی پتہ لگے جو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، تاکہ بندے جب مادی چیزوں کو دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے پیدا کرنے والے کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس لحاظ سے اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہی ہمیں تعلیم ہے اسلام میں، قرآن میں، کہ اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو مزید تمہارے لیے بڑھائے گا۔ بس اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کا ان مادی کاروبار کی جگہوں پر ہونا بھی ضروری ہے، یا کسی بھی مذہب کی نمائندگی کا اور ان کی عبادت گاہ کا یہاں ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ صرف دنیا میں نہ ڈوب جائیں بلکہ خدا کو بھی یاد رکھیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی یاد رکھیں۔ The reception concluded with a silent prayer led by Hazrat Khalifatul Masih. Also ich finde, dass er sehr ruhig ist, dass er ein ganz besonderer Mann ist, der also wirklich Ideen verfolgt für Frieden und Freiheit, was eigentlich in unserer Welt gar nicht mehr so normal ist. Das meiste, was ich im Islam oder was ich über den Islam gelernt habe, war tatsächlich in der Schule. Und das Medienbild, ich meine, ich arbeite selbst bei der Presse, ich weiß, wie es dann oft ist. Das Medienbild ist eher schlecht, leider. Aber ich finde, heute hat sich das auf jeden Fall für mich persönlich zumindest gewandelt. Ich habe viele interessante Gespräche heute geführt und habe da eine sehr, sehr große Offenheit auch gesehen. Als er eingetreten ist, als er hier reinkam und ja, er hat auf mich einen sehr ruhigen Eindruck gemacht. Mir hat besonders gut gefallen die Rede der Heiligkeit. Es war sehr inspirierend und ich nehme mit, dass
dass Kommunikation und Offenheit dazu führt, dass man ins Gespräch miteinander kommt und dass man einfach voneinander nur profitieren kann, indem man im Gespräch bleibt. Ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ich war sehr beeindruckt, vor allen Dingen auch von der Ansprache seiner Heiligkeit. Und muss sagen, ja, wenn das alles so umgesetzt würde, würden wir in einer wunderbaren Welt leben. Sehr überzeugend, sehr authentisch. Er strahlt sowohl Respekt als auch eine gewisse Güte aus. Ja, hat mich beeindruckt. Was ich ganz besonders beeindruckend fand an der Rede des Kalifen war, wie er nochmal darauf Bezug genommen hat, was der Koran vermittelt. Dass es nämlich alle Religionen sind, die uns miteinander verbinden und dass wir aufeinander zugehen sollen. Und dass der Nachbar das Wichtigste ist, was wir haben. Und das war etwas, was mich persönlich sehr berührt hat und von dem ich glaube, dass es für viele Menschen hier im Raum etwas Neues war. Ich habe ihn wirklich als eine ganz besondere Persönlichkeit wahrgenommen. Wie gesagt, für mich hat er ein einmaliges Charisma, was er ausgestrahlt hat und von dem ich glaube, dass es viele Menschen hier in diesem Raum berührt hat. Ich habe ja heute seine Heiligkeit nicht das erste Mal kennengelernt, sondern bereits vor 8 Jahren bei der Grundsteinlegung. Und ich war damals schon sehr beeindruckt von ihm, bin es heute wieder. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Mensch mit einer sehr positiven Ausstrahlung. Und ich würde sagen, der richtige Mann am richtigen Platz. Also es war sehr beeindruckend, ihn zu hören. Und ich hatte ja gerade Gelegenheit, auch mit ihm zu reden. Er ist wunderbar auch auf meine Worte eingegangen und wir haben uns über die Situation in der Welt unterhalten. Und es ist sehr eindrucksvoll, er ist sehr weise und er führt natürlich viele Gespräche auch mit Politikern und anderen. Und er macht sich natürlich auch Sorgen um den Zustand der Welt, die Kriege und Konflikte. Also das war unser Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Unheimlich präsent, tolle Worte gefunden. Und da kann ich auch als gläubiger Christ sehr viel mitnehmen. Ich fand es beeindruckend, wie er geantwortet hat. Und also sehr mitnehmend, was ich mir öfters auch mal in anderen Religionen wünschen würde. During the week, hundreds of Ahmadi Muslims had the blessing of meeting Huzur in personal and family mulaqats, many of whom met Huzur for the first time. हजूर का नूर चेहरा देख के दिल बाग बाग हो जाता है सारे सब कुछ भूल जाता है इतना नूरानी चेहरा बहुत बहुत ही अच्छे और यह है कि हजूर को दुआ के लिए दरख्वास्त की है हजूर दुआ करते हैं और पहले हम चिट्ठी लिखते थे उस वक्त भी हजूर की चिट्ठी अभी कहते हैं तो ठीक हालात सही हो जाते हैं। 2018 में मैं आया था फैमिली के साथ तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी कोरोना की वजह से तो ये हमारी पहली मुलाकात थी और बस हजूर के पुरनूर शख्सियत की वजह से हजूर ने फरमाया कुछ कहना है तो अल्फाज नहीं निकल रहे थे तो हमारे लिए बहुत बाबरकत है ये मौका। तो जब बराह रास्त देखा पास बैठे हैं उन्होंने हमारे से बड़ी शफ़क़त से बातें की हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हम नाचीज़ जो हैं उनसे खुदा ताला का पसंदीदा वजूद है जिनसे हमें मुलाकात का मौका मिला। On Wednesday, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala b'Nasrihi al-Aziz travelled to inaugurate the newly built Sadiq Mosque in the town of Karban in the province of Hessen. Upon arrival, Huzur unveiled a commemorative plaque to mark the opening of the mosque and led a silent prayer. Huzur then led the attendees in the Zuhr and Asr Salat, after which some of the local Jamaat members had the opportunity to speak to Huzur. मोहम्मद आजम मंगला मंगला जी अहमद खान मंगला मेरे अबू का हमसे लगे लगा मंगला के बेटे जी मंगला अच्छा और ये मेरे बेटे और बेटा जी अच्छा बैठ जाओ ठीक है हाँ कहाँ से आए क्या करते थे आप स्टूडेंट थे और यहाँ के क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकेला काम कर रहा हूँ
زبان کورس کیا ہے. Hazrat Khalifatul Masih then inspected the mosque premises and planted a tree outside the mosque. اچھا کس محلے میں رہتے تھے؟ میں دارالنصر گڈی کا. دارالنصر گڈی میں. اسلام احمدیہ، اسلام احمدیہ، خلافتی احمدیہ، حضرت امیر المومنین، خلافتی احمدیہ. Hazrat Khalifatul Masih then departed the mosque to grace a special reception to commemorate the opening of the Sadiq Mosque, which was attended by dignitaries and local neighbors of the mosque. The ceremony began with Tilawat and its German translation. Amir Sahib Jamaat Ahmadiyya Germany gave an introduction to the mosque, after which Natalie Paulik, member of the German Federal Parliament, Tobias Utter, member of the Hessian State Parliament, and Guido Rahn, mayor of Carbon, spoke about their appreciation of the mosque and the efforts of the Ahmadiyya Muslim community in the local community. Hazrat Khalifatul Masih then delivered the keynote address, during which he spoke of the true role of mosques and the emphasis Islam lays on helping those in need. حقوق ادا کرنا اسلام کا بنیادی حکم ہے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ صرف اپنے حقوق کے لیے لڑو. اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو. جب تم دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر دنیا میں امن بھی قائم ہوگا اور محبت اور پیار کا معاشرہ بھی قائم ہوگا. اور یہی چیز ہے جس کی ہمیں آج دنیا میں ضرورت ہے. ممبر آف پارلیمنٹ صاحب آئے, ان سے 2 دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی, ان کی باتیں بھی سنیں. انہوں نے اپنی وہی باتیں ایک نئے انداز میں آج بھی پیش کیں اور جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا, اس لیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بعض جگہ پر مذہب کے نام پر خون کیے جا رہے ہیں, جس کی کبھی مذہب اجازت نہیں دیتا. مذہب تو کہتا ہے دوسروں کی خدمت کرو. جماعت احمدیہ جہاں جہاں ہماری جماعت قائم ہے, جہاں جہاں لوگ ہماری جماعت میں شامل ہوتے ہیں, خاص طور پر افریقہ کے ممالک میں, ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں, یہاں ہم صرف یہ نہیں کہ احمدی مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں, بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے کی ہم خدمت کر رہے ہیں. افریقہ میں ہمارے اسکول قائم ہیں, ہسپتال قائم ہیں, اسی طرح ماڈل ولیج ہم بنائے ہیں, پانی کی سہولتیں مہیا کر رہے ہیں, اور دوسری تیسری دنیا کے ممالک میں بھی. اور ان سے فائدہ اٹھانے والے 80% وہ لوگ ہیں جن کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں, جو عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. بس جماعت احمدیہ تو مذہبی آزادی کا صرف باتوں کا پرچار نہیں کرتی, بلکہ عملاً ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, غریب ممالک میں, کہ غریبوں کو بلا تفریق مذہب تعلیم مہیا کی جائے, ان کو علاج کیا جائے, ان کو پینے کا پانی میسر کیا جائے. ہم یہاں ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہوئے اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ صاف پانی پینے کی کیا اہمیت ہے, باوجود اس کے کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ پانی کو بھی احتیاط سے استعمال کریں. وہ لوگ جن کو پینے کا پانی کیا میسر آنا ہے, صاف پانی, وہ تو تھوڑا سا پانی لینے کے لیے ان کے بچوں کو کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے, پھر ایک بالٹی اٹھا کے سر پہ لے کے آتے ہیں اور روزمرہ کی ضرورت پوری کرتے ہیں. ان ملکوں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, دور دراز گاؤں میں, ریموٹ ایریاز میں ہمارے والنٹیئر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ نلکے لگاتے ہیں, پمپ لگاتے ہیں اور پانی مہیا کرتے ہیں ان کو. اور جب ان کے گھروں کے سامنے
उनको टैप वाटर मिल जाता है, पीने का साफ़ पानी मैसर आ जाता है, तो उनकी खुशी देखने वाली होती है। शायद यहाँ किसी की लॉटरी निकल आए तो उसको जितनी खुशी होती होगी बड़ी रकम की लॉटरी से, उनको साफ़ पानी देख कर खुशी होती है कि इस तकलीफ़ से बच गए कि इतनी दूर से जाके पानी लेके आए, और वो भी गंदा पानी जिसको पीने के बाद फिर बीमारियाँ फैलती हैं। The reception concluded with a silent prayer led by Hazrat Khalifatul Masih. That was like a story that touched me. Yeah, when he explained that there are children who walks miles just to get water. Yeah, that was really emotional, I would say. And at the end of the day, that is something that we don't know. We do not feel that. We don't know the pain. But today, he tried, and he was successful to transport this kind of emotion to us, and to make it clear that what we have in German is a big gift of God, and that he make that clear. Yeah, that it is so important to have this kind of support. Yeah, and I mean, that was touching. Sehr viel Güte, würde ich sagen, aber auch nicht irgendwie, also Ruhe, Güte, Wissen, und er ist halt einfach eigentlich. Ja, und er möchte, glaube ich, gar nicht so der Mittelpunkt sein, und ihm kommt es halt auf die Liebe an, irgendwo hat man das Gefühl. Und ich fand es sehr gut, dass er eben klar machen wollte, oder dass es darum geht, zu zeigen, was der wahre Islam eigentlich ist. Als Frau halt ganz klar auch diese Achtung im Islam für Frauen, diesen Schutz für Frauen, und das hat mich halt schon sehr berührt. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist er halt wirklich eine Persönlichkeit, die ja in sich ruht. Und es war einfach wunderbar, ihn sprechen zu hören und auch, ich sage jetzt mal, seine Stimme im Original zu hören. Sehr interessant, das war jetzt für mich das erste Mal tatsächlich, dass ich ihn kennengelernt habe. Seine Worte waren sehr inspirierend, und auch wirklich der Blick auch in Ländern, in denen es eben nicht so gut geht wie bei uns. Ich fand auch seine Verbindung zum Thema Trinkwasser sehr spannend. Ich habe im Anschluss erfahren, dass er da persönliche Bezüge auch hat, weil er selber schon in den Ländern war. Und das ist eine erfrischende, nachdenklich bewegende Ansprache gewesen, die ich für einen religiösen Abend auch sehr, sehr erfrischend und neu fand. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit für mich, ist sehr ruhig, bedächtig und hat eine Rede gehalten, die hat mich auch beeindruckt. Er hat den Islam als eine offene Glaubensrichtung dargestellt, die Freundlichkeit, die Frieden unter den Menschen anstrebt, und ich denke schon, das ist wirklich, wie gesagt, beeindruckend. Das war auch sehr berührend, und es geht von ihm eine unwahrscheinliche Ruhe, Gelassenheit, sehr viel Wissen und auch Geborgenheit. Doch, ein tolles Oberhaupt. Dazu gehört eben auch diese persönliche Note, dass er eben einfach überzeugen kann. Er muss begeistern können. Ja. Dieses Spirituelle, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass das auch eben bei ihm über seine Person hin rübergebracht wird. Ja. Für mich war es wirklich eine Ehre, also ihn kennenlernen zu dürfen. Und der Vortrag auch hat mich sehr berührt. Also nachdem er mit seiner Ansprache fertig war, war das wirklich hier, und auch im Kopf war das noch drin und hat gearbeitet, aber positiv gearbeitet. Ja, wirklich. Also ich fühle mich gut. On Thursday evening, Hazrat Khalifatul Masih arrived at the Jalsa site in Stuttgart. Shortly after, Hazur inspected the preparations for the Jalsa Salana and addressed the duty holders on the importance of their responsibilities and treating the guests of the Jalsa Salana with kindness and politeness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान है कि एक लंबे अरसे के बाद जमात जर्मनी को दोबारा उसी पैमाने पर जलसा मुनक़िद करने की तौफ़ीक मिल रही है।
جگہ کے مسائل یہاں رہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ جگہ میسر آ گئی، اور آئندہ امید ہے کہ کوشش کرتے رہیں کہ جماعت جرمنی والے اور کوئی اپنی جگہ بھی تلاش کر لیں گے، پھر زیادہ آسانی سے اور آزادی سے فنکشن ہو سکیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ میسر کر دی ہے، بڑا وسیع علاقہ ہے، اور وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی کے کارکنان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وسیع پیمانے پر مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے آپ کو۔ یو کے جلسہ میں نے کارکنان کو کہا تھا کہ ہر کارکن کا فرض ہے کہ ہمیشہ مسکراتا رہے، اور یہی بات میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر کارکن کا فرض ہے کہ ہمیشہ مسکرائے اور آرام سے اور پیار سے آنے والے مہمانوں سے بات کریں۔ اللہ کے فضل سے جلسے کی جو تیاری ہوئی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 سال کے وقفے سے جو وسیع پیمانے پر تیاری کا جو ایک خوف تھا کہ نہ شاید ہو سکے، وہ دور ہو گیا، اور والنٹیئرز نے اور خدام اور انصار اور جماعت کے افراد نے مل کے جلسہ گاہ کو جلسے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اپنا کام بھولے نہیں، اور آئندہ نئے شامل ہونے والے بچے جو اب جوان ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک جو کام کرنے کی روح ہے، ہنگامی کام کرنے کی روح اور ایک جذبے سے کام کرنے کی روح، جماعت کی خاطر کام کرنے کی روح، یہ آئندہ بھی نسلوں میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں جہاں بھی جس کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، چاہے وہ پارکنگ ہے، سیکیورٹی ہے، کھانا کھلانے کی ہے، کھانا پکانے کی ہے، تربیت کی ہے، اور مختلف شعبہ جات ہیں، ہر جگہ اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے مسکراتے چہروں کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ On Friday, the Jalsa Salana Germany commenced with the flag hoisting ceremony where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz raised the Lawai Ahmadiyyat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ آمین۔ Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz then delivered the weekly Friday sermon from the Jalsa Gah in Stuttgart. الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ 4 سال کی پابندیوں کے بعد اسی پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو جلسہ کے مقاصد کو حاصل کرنے والا بنائے، اور وہ اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے تو ایک دوسرے کو مل لیں گے، کچھ مجلسیں لگا لیں گے اور بس نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد جلسے کے انعقاد کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اور بڑے درد سے اس کا اظہار بھی کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کی بیعت میں شامل ہونے والے دینی علم سیکھیں، روحانیت میں ترقی کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں بڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہو، دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور دین مقدم ہو۔